السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں, صحت کیسی ہے آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والے بھی ٹھیک ہوں گے. امید کیوں کرتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہوں گے. وہ تو بتائیں گے تو تب پتہ چلے گا نا کہ امید تو یہی ہے کہ وہ خیریت سے ہوں گے. بتاتے بھی نہیں ہے نا یار, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. ہاں ایسا ہی ہے. شرماتے ہیں؟ پتہ نہیں شرماتے ہیں یا گھبراتے ہیں. اچھا چلیں, آج کا ٹاپک کیا ہے؟ آج کا ٹاپک ہے جناب کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج یا بے موسمی بارشیں. آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, بے موسمی بارشیں بھی کہہ سکتے ہیں, اور ہوائیں کہہ سکتے ہیں. آپ اس کو زیادہ تر بارشوں سے ہی ریلیٹڈ ہے. ہاں تو چلیں جی, بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں کیا کہوں, انوائرمنٹل سائنٹسٹ تو آپ ہیں, آپ کہیں میں سن لوں گا. میں کیا بتاؤں, میں تو خود پریشان ہوں ان بے موسمی بارشوں سے. آپ پہ بھی اثر پڑتا ہے ان بے موسمی بارشوں؟ ہاں نا, مجھ پہ بھی پڑتا ہے. تو پھر اس بارشوں کا تو پھر انسانوں پہ بھی اثر ہوا نا. تو کیا مطلب ہے, میں انسان ہی ہوں. ہاں, پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اچھا آپ پتہ چل گئے. او مائی گاڈ, واٹ از دا پلیس. اچھا چلیں بتائیں سیریس نوٹ پہ کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسانوں نے جو یہ اپنے فائدے کے لیے موسموں کے ساتھ جو چھیڑخانی شروع کر دیا نا, تو فائدہ کم نقصان اب زیادہ ہو رہا ہے. ہاں یہ تو ہے. کہاں چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. تو یہ ہماری جو تازہ مثال ہے دبئی کے لیے. ہاں یہ تو ہے. دبئی میں یہ جو کلاؤڈ سیڈنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد بارشوں کا جو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا. بارشوں کا تھنڈر اسٹارم, سائیکلون, ہوائیں, اوئے ہوئے ہوئے, میں تو سوچ رہا تھا برج اور خلیفہ نہ ٹوٹ جائے. ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ جتنے بھی انوائرمنٹل امپیکٹس آئے ہیں نا, آبویسلی جو ہمارے لیے ڈیزاسٹر بنے, بیسیکلی جہاں جہاں ہیومنس نے اپنی انٹرونشن کی ہے نا, وہاں وہاں حالات خراب ہی ہوئے ہیں. دیکھیں فار ایگزامپل یہ آپ کلاؤڈ سیڈنگ والی تو ویسے بھی ہے, ویسے بھی آپ دیکھیں تو گلوبل وارمنگ میں کیا ہے کہ آپ درخت کاٹ کے سوسائٹیز بڑھاتے جا رہے ہیں, تو آپ کا جو گرین والا ایریا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ جو ریپلانش ہوتا ہے, واٹر ریپلانش ہوتا ہے یا زمین کی ہوتی ہے, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو الٹیمیٹلی آپ کا ٹمپریچر رائز کرتا جا رہا ہے. تو وہ سب کچھ ہیومن انٹرونشنز ہی ہوتی ہیں. بالکل صحیح, آپ نے تو بڑا ہی صحیح فورکاسٹ کیا ہے اس کو, زبردست. ہاں تو یہ ہیومن انٹرونشن ہی ہے نا, جہاں پہ یہ ٹانگ اڑائیں گے پھر یہی ہوگا. بالکل, جہاں جہاں انسان نے اپنی سائنس مارنے کی کوشش کی ہے نا کہ ہمیں اس سے فائدہ ہوگا, وہاں پہ الٹا ہمیں نا ٹنوں نقصان ہی ہوا ہے. سائنس میں دو تھیریز ہیں, ایک ہے انوائرمنٹلسٹ اور دوسرے ڈٹرمنسٹ. ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا ہو. جو انوائرمنٹلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب جو قدرت ہے نا وہ اپنا اثر رکھتی ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ باؤنڈ ہیں, اس میں سے آپ اس کا حل نکال سکتے ہیں لیکن اس کو آپ توڑ نہیں سکتے اپنی مرضی کے مطابق. اب ایک پل ہے دریا کے اوپر, اب دریا جو ہے نا وہ اپنا حیثیت اپنی رکھ رہی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دریا کو آپ کے جو ہے دریا کا جو بہاؤ ہے اس کو توڑ سکیں یا کچھ کر نہیں, یہ کر سکتے ہیں آپ اس کو پل بنا سکتے ہیں. دیکھیں, اور وہ پل بھی جب پانی کا زیادہ بہاؤ آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تنکوں کی مانند ایسے اڑے گا, ایسے بہے گا کہ آپ کہیں گے کہ یہ کیا تھا. تو یہاں پہ ڈٹرمنسٹ آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب یہ اگر انوائرمنٹ کی جو بیریئرز ہیں وہ آپ کے لیے اپرچونٹی بھی ہیں, تو جو آپ پل بناتے ہیں وہ اچھا بنا لیں. ہاں لیکن سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ جتنا بھی اچھا پل ہو, لیکن اگر آپ پانی کا پریشر دیکھیں تو پانی کا پریشر اتنا ہوتا ہے نا کہ اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے گھروں کی چھتیں بہہ رہی ہوتی ہیں, اور ہیوی سے ہیوی چیزیں بھی ایسے تنکوں کی طرح بہہ رہی ہوتی ہیں. اب پیسیفک ریجن جو ہے نا, پیسیفک اوشن, وہاں پہ ہے مڈ پیسیفک رج, والکینوز ہوتے ہیں وہاں پہ. اس رج میں وہ پوری جو سمندر کی سطح ہے نا والکینوز سے بھری پڑی ہے. ایسٹ ایشیا میں ملائیشیا, جاپان, فلپائنز, انڈونیشیا, وہاں پہ زلزلے بہت آتے ہیں. وہ اس وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مڈ اٹلانٹک رج وہاں پہ موجود ہے, اس میں انڈر والکینک ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں. وہاں پہ جب وہ آتے ہیں, ارتھ کویکس آتے ہیں, بڑے بڑے والکینوز ایرپٹ ہوتے ہیں, وہاں کوئی نقصان کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ نیچرل سسٹم ایک چل رہا ہے نا, وہ اتنا زیادہ ڈیپ ڈاؤن ارتھ میں جاتا نہیں ہوگا کہ وہ نہ وہاں پہ
ڈیلی کے بیسس پہ پتہ نہیں کتنے ارتھ کویکس آتے ہیں. نقصان کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے اڈاپٹ کر لیا لکڑی کے گھر بنائے. لکڑی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, وہ فلیکسیبل ہوتی ہے, جتنے بھی زیادہ جرکس آتے ہیں وہ اس کو ایبزارب کر لیتی ہے. تو یہی چیز یہاں پہ ہو سکتی ہے. اتنے بڑے بڑے ہوتا ہے نا کہ نقصان بھی کم ہوتا ہے نا, نقصان بھی کم ہوتا ہے, وہ ایبزاربر بھی زیادہ ہوتے ہیں, اور بھی ان کے پاس مطلب لکڑی ٹوٹی ہوئی تو کسی انسان کی جانی نقصان تو نہیں ہوگا نا. یہاں پہ تو جانی نقصان بھی نہیں ہوگا, جانی نقصان بھی نہیں ہوگا, مالی نقصان بھی نہیں ہوگا. ہاں, یہاں تو پتھر اور پتہ نہیں کیا شریعے ڈال کے بناتے ہیں کہ اوپر آئے تو کچومر بن جائے نیچے والوں کا, اور تو قیمہ بن جائے گا اس کا. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ وہاں پہ انہوں نے یہ چیز سیکھی ہے, اڈاپٹ کی ہے, یہ ڈٹرمنسٹ ہے. مگر وہ یہ نہیں کہتے کہ جناب ہم ارتھ کو ایک ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ اپنی جگہ پہ ایک پاور ہے, لیکن ہم اس میں سے ایک چیز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اب رہنا تو ہے ہم نے یہاں پہ, تو انہوں نے اس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے. یہاں پہ سیلاب بہت زیادہ آتے ہیں, یہاں پہ طوفان بہت زیادہ آتے ہیں, تو یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ امریکہ کو دیکھ لیں, وہاں پہ سب سے زیادہ طوفان وہاں پہ آتے ہیں. اٹلانٹک ایک طرف سے پیسفک اوشن ہے, دوسری طرف سے اٹلانٹک اوشن ہے, تو وہاں پہ طوفان بہت زیادہ آتے ہیں. لیکن طوفان جتنا بھی ہو بجلی نہیں جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. کیوں نہیں جائے گی بھائی؟ انہوں نے کچھ سسٹم اپنا رکھا ہوا ہے نا, اس طرح کا انہوں نے گھروں کا سسٹم ایسا رکھا ہوا ہے. ایون یہاں پہ جن لوگوں نے مری کو آباد کیا ہے, جو یہاں پہ ہل اسٹیشن ہیں, وہاں پہ جتنے بھی چھتیں ہیں آپ ہمیشہ سلوپی دیکھیں گے. سلوپی ہیں. کیوں؟ تاکہ برف باری بھی ہو تو وہ چھت پہ رکتی نہیں ہے. ٹمپریچر تو یہ اچھی چیز ہے نا, اڈاپٹ کیا ہے نا. اس کا آپ برف باری سے لڑ نہیں سکتے, چھٹکارا نہیں ہے, لیکن یہیں پہ رہنا ہے. اب اس میں ایڈجسٹ کرو, تو یہ ایڈجسٹ انسان کر رہا ہے. تو یہ انوائرمنٹلسٹ اور ڈٹرمنسٹ ہمیشہ رہیں گے. آ جائیں جناب آج کے ہاٹ ٹاپک پہ, دبئی کلاؤڈ سیڈلنگ. انہوں نے جناب یہ 2002 سے اس پہ کام کر رہے ہیں. وہ ہر دور میں جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی بارشیں ہونے کی ضرورت ہے, بادل آئے ہوئے ہیں, وہ دیکھتے ہیں بادلوں میں اتنی سخت ہے کہ تھوڑی بہت بارشیں برسا سکتے ہیں. اس میں جا کے وہ آیوڈائٹ اور کیلشیم آیوڈائٹ وغیرہ اس میں ڈال دیتے ہیں, اور وہ ادھر کنڈینسیشن ہوتی ہے. پانی اگر بارش ہونی ہو 5%, تو اس کیمیکل سے وہ 25% ہو جاتی ہے, 30% ہو جاتی ہے, امکانات اس کے زیادہ ہو جاتے ہیں. اب انہوں نے بادل دیکھ لیے, یہ تو حضرت ہود علیہ السلام والا حساب ہو گیا. قوم نے دور سے دیکھا کہ بھرے ہوئے بادل آ رہے ہیں, انہوں نے کہا یہ, اللہ تعالیٰ نے کہا کون سے بادل چاہیے, یہ والا خالی بادل یا وہ بادل. جب انہوں نے بھرے ہوئے بادل دیکھا, انہوں نے کہا یہ چاہیے, بہت اس میں بارش ہے. حضرت علیہ السلام نے کہا یہ تو عذاب ہے, کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا نہیں یہی چاہیے. یہاں پہ یہ آ گئے, بادل آ گئے, تو انہوں نے کہا یار یہ بھرے ہوئے بادل ہیں, سروت بھی ہے, موسم بھی گرم ہے. مطلب اسیس نہیں کر سکے کہ اگر ہم سیڈلنگ کریں گے تو کتنی بارش ہوئے گی, اسیس نہیں کر سکے, یا ایک یوں سمجھے قدرت کی طرف سے بھی تماچا کہ بھائی جو میرا نارمل سسٹم ہے اس کو رہنے دو. تمہارے آبا و اجداد بھی تو اس گرمی میں کتنے عرصہ رہ چکے ہیں, تو ضرورت کیا ہے تم لوگوں کو میرے ساتھ پنگا کرنے کی؟ بالکل ایک نیچرل سائیکل اس کو چلنے دو. انہوں نے اس کو چھیڑخانی شروع کر دی. اب جو بارشیں ہونا اسٹارٹ ہوئی تو ختم ہی نہیں ہو رہی. اب پانی ان کے اوپر سے ڈرینیج سسٹم بھی اتنے نہیں ہے نا, کہ ان کے یہاں اتنی بارش ہی کبھی نہیں ہوئی, تو وہ ڈریننگ سسٹم بھی فیل ہو گیا. ڈرینیج کیسے ہو, بارش کا پانی کدھر جائے, پانی جائے کدھر؟ نہ ہی وہ ریپلینش کر پا رہا ہے. کیوں نہیں ریپلینش کر پا رہا؟ آپ نے ہر جگہ عمارتیں کھڑی کر دی ہیں, پانی کو جگہ ہی نہیں مل رہی کہ وہ زمین کے اندر ایبزارب کیسے ہو. زمین کے اندر اگر ایبزارب کرنے کی جگہ تو دے دو, ایبزارب ہو کے جائے بھی کدھر؟ ہاں, جائے کدھر جائے وہ. یہی بات ہے نا کہ آپ نے وہ سارا اس کا جو سرفیس ایریا ہے وہ بھی ختم کر دیا, کہ چلیں آپ کا زمین کا پانی, واٹر ٹیبل ہی انکریز ہو جاتا, زمین کے اندر ایبزارب ہوتا. تو وہ آپ نے عمارتیں بنا کے, روڈیں بنا کے بڑی بڑی, اور وہ بھی نہیں چھوڑا, ہر چیز انہوں نے ختم کر دیا اپنی جگہ پر. یہی بات ہے نا کہ ہیومن انٹرونشنز آپ اتنی ہی پلاننگ کر سکتے ہیں جتنا آپ کے دماغ کی جو ہے نا وہ ہے ایک لمیٹیشن ہے, اس سے آگے کی آپ نہیں کر سکتے. وہ اللہ پاک کو ہی پتہ ہے کہ آپ کو کب, کیسے, کہاں, کس طریقے سے گزرنا پڑے گا, کس چیز سے. ان کو اب چاہیے کہ بھائی اس کو اپرچونٹی سمجھیں. اب جو ہو گیا وہ ہو گیا, اب تو پانی ختم کریں اور اپنے جو ڈرینیج سسٹم ہے اس کو بہتر بنائیں, اور آئندہ کے لیے ان اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے, جو اس کا نیچرل سسٹم ہے, اس کا چھیڑ خانی نہیں کریں. ہاں یہ تو ہے, لیکن کبھی کبھی اللہ پاک انسان کو یا کسی ایسے ملک کو یہ بھی تو دکھانا چاہتا ہے نا کہ آپ کسی ایک چیز کو اس کی سزا بھی بنانا چاہتا ہے. جیسے بہت سی جگہوں پہ میں نے بھی سنا ہے کہ جی آپ مندر اوپن کرے تھے, 700 کروڑ کا مندر تھا. یہ مندر اوپن کرنے کا فائدہ کیا تھا؟ ٹورزم پروموٹ کر رہے ہیں ہم. اچھا, جیسے ہم سعودیہ میں اب آج کل ٹورزم پروموٹ کرنے کے لیے یہودی بھی پہنچ جاتے ہیں کعبہ کے, حالانکہ قرآن پاک میں ہے کہ یہ لوگ پلید ہیں اور ان کی انٹری بند ہے, اور
لٹرلی ایک باؤنڈری ہے کعبہ سے کیا مکہ میں کافی دور تک، کہ جہاں سے اندر کوئی بھی کافر جو ہے نا وہ انٹر نہیں کر سکتا. ایک یونیورسٹی ہے ان کی، وہ یونیورسٹی بھی اس باؤنڈری سے باہر ہے کہ کسی نے ریسرچ کے لیے آنا ہے تو ادھر تک ہی آ سکتا ہے، کسی انگریز پروفیسر نے. یہ تو چلو ایک ہارڈ ٹاپک ہے، اس پہ تو ہم اور ویڈیو میں اس پہ بحث کریں گے. لیکن یہ ہے کہ انوائرمنٹلسٹ جس طرح سے موسم کا ایک اللہ تعالیٰ کا نیچرل سائیکل ہے، اس کو توڑتے ہیں تو پھر یہ عذاب آتے ہیں. تو اسپریچول اللہ تعالیٰ کا بھی ایک سائیکل ہے، اس کو توڑیں گے تو پھر عذاب آئیں گے، پھر اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اور ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا چیز ہے ہمارے لیے، کہ عذاب ہے یا ہمارے اپنے کرموں کا نتیجہ ہے یا کیا چیز ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. چلیں جی، تو کنکلوڈ کریں آج کے ٹاپک کو تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہو سکیں. تو کنکلوڈ ہم اس طرح سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی لمیٹیشنز ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک ریڈ لائنز ہے، قدرت کی ریڈ ہے، اس کو کراس نہیں کرنا ہے. کراس کریں گے پھر وہی ہوگا جو باقی قوموں کے ساتھ ہوا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. بہت ہی سمپل تھا اور بہت ہی کلیئر سا ایک کنکلوژن ہے آج کا، کہ انسان کی جتنی ذہنی لمیٹیشن ہے نا، جہاں تک اس سے آگے کہیں اللہ پاک کی حکمت جو ہے نا وہ ہوتی ہے. تو بہتر ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ چھیڑخانی نہ کی جائے. بالکل صحیح کہا. چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.